نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، سورۃ الشورى کی 23 نمبر آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں آخرت کا ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے، مال دنیا سے وافر مقدار میں نوازا تھا، ایک دن باہم مشورہ کرنے لگے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں کہ آقا کی بارگاہ کریم سے ہمیں ایمان اور ایقان نصیب ہوا، آقا ہی کے در دولت سے ہمیں قرآن عطا ہوا، اور آقا ہی کی ذات سے رحمان یعنی معرفت پروردگار نصیب ہوئی، تو کیوں نہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا کچھ شکریہ ادا کریں۔ یہ مشاورت کرنے کے بعد وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ لے کر، کچھ حصہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو پہلی آسمانی کتابوں میں تھی، وہ شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام صدقہ نہیں لیں گے جبکہ ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کے ساتھ حضور کی یہ علامات نبوت موجود تھیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں اس بات کو ان کے تذکرہ میں خاص طور پر یہ عیسائی علماء اور کتب سماوی کے عالم جو تھے وہ انہیں اس بات کی خبر دیتے رہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم اب حاضری دو گے، ان کا وقت ظہور قریب ہے اور ان کی ہجرت گاہ یثرب ہے۔ تو حضور کی علامات نبوت جو الہامی کتابوں کے عالموں نے انہیں بتائی تھیں، 3 علامات نبوت کا تذکرہ ملتا ہے کتب سیر میں۔ ایک یہی کہ حضور صدقہ نہیں لیں گے، دوسری حضور ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور تیسری علامت نبوت حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہ بات جب سیرت طیبہ کا خوبصورت گوشہ تھی کہ حضور ہدیہ قبول فرمائیں گے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آج جب وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ لے کر حاضر خدمت ہوئے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، امر الہی کا انتظار کرو۔ جب یہ مبارک آیت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ شورى کی لے کر جلوہ گر ہوئے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں بعد تحفہ درود و سلام وحی کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک آیت کو تلاوت فرمایا۔ یہاں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ عام حالات میں، جس کی نشاندہی خاص طور پر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عام حالات میں تو ہدیہ لینا حضور علیہ السلام کی شان اقدس تھی، لیکن چونکہ آج معاملہ کچھ مختلف تھا، باہمی مشاورت ان عظیم ہستیوں کی، صحابہ کرام کی یہ تھی کہ ہم حضور کے جو تبلیغ حضور کی طرف سے ہمیں ہوئی ہے، حضور نے جو ہمیں ایمان حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، رحمان ملا ہے، عرفان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہم اس کے بارے میں حضور کی خدمت میں کچھ شکرانہ جو ہے وہ پیش کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جب تلاوت کی تو اللہ رب العزت کا فرمان سنایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے فوراً عرض کیا آقا ہمیں بتائیے کہ وہ اہل مودت کون ہیں جن کے بارے میں پاک پروردگار ہمیں ان سے مودت و محبت کا حکم دے رہا ہے۔ تو سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن سے مودت کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب ذرا آیت پاک کے اگلے حصے پہ اگر ہم غور کریں تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں آخرت کا ثواب اور بڑھا دیں گے، یعنی جو حضور علیہ السلام کے ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل مودت سے اپنی محبت کا تعلق، اپنی محبت کا رشتہ، اپنی غلامی کی نسبت قائم کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال حسنہ میں اجر و ثواب کو آخرت میں اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سبق ہے اس مبارک آیت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان کے مطابق حضور کی فرمان شدہ ہستیوں سے مودت و محبت اہل ایمان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اور ہمیشہ سے اہل محبت نے ان پاک بارگاہوں میں اپنی عقیدت کا، نیاز مندی کا ہمیشہ جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالہ سے اس شہادت کی انفرادیت و اہمیت یہ ہے کہ اس کی تمام تر اخبار شہادت بذریعہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجی گئیں حضور پر، اور حضور علیہ السلام نے اس وحی شدہ خبروں کو حضور نے بیان فرمایا۔ یہ ایک انفرادیت ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ جب تمام تر شہادت کی خبریں حضور دیتے ہیں تو میں ایک بہت ہی پیارا میسج یہ پیش کرنا چاہوں گا، پیارا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو ہستی شہادت کی خبریں دے رہی ہے وہ ہستی یہ بھی تو دیکھ رہی ہوگی کہ میرے حسین کا ذکر کون کون کرتا ہے، میرے حسین کی شہادت کا غم کون کون مناتا ہے، کون ہے جو میرے حسین کی شہادت کا تذکرہ سن کر جس کی آنکھوں میں آنکھیں باوضو ہو جاتی ہیں۔ یہ پیغام ذہن نشین رہنا چاہیے۔ غم حسین میں کس کس کی آنکھ روتی ہے، نظر میں رکھتے ہیں محبوب کبریا اب بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خانوادہ نبوت کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔